بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور سب سے پہلے جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا وہ بزرگ صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عثمان بن مظعون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلف الصالح کے نام سے پکارا۔ ابو صائب ان کی کنیت تھی۔ ان کی بیوی کا نام ام حکیم خولہ بنت حکیم انصاری تھا۔ جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گال کا بوسہ لیا اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گال پر بہنے لگے اور صحابہ کرام بھی رو دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً نیک نفس اور پاک باز تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب صرف 13 صحابہ ایمان لائے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصہ تک مکہ میں صبر و سکون کے ساتھ مظالم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان اور حضرت ابو الہیثم بن التیہان کا بھائی چارہ کرا دیا۔ یہ حق و باطل کے معرکہ بدر میں بھی شریک تھے۔ میدان جنگ سے واپس آ کر اسی سال بیمار ہوئے۔ ان کے انصاری بھائی اور ان کی بیوی بچوں نے دل سوزی کے ساتھ تیمارداری کی، لیکن موت کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ ہجرت کے 30 ماہ بعد یعنی 2 ہجری کے اخیر میں وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا شدید غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس قدر چشمے پر نم ہوئے کہ اشک مبارک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار تر ہو گئے۔ پھر سر مبارک اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، ابو صائب میں تم سے جدا ہوتا ہوں۔ تم دنیا سے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن ذرا بھی اس سے ملوث نہ ہوا۔ اس وقت تک مدینہ میں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان نہ تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بقیع کو اس کے لیے منتخب فرمایا، چنانچہ وہ پہلے صحابی تھے جو اس میں مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ کی نماز پڑھائی، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اہتمام سے دفن کرایا اور قبر کے سرے پر کوئی چیز بطور علامت نصب کر کے فرمایا، اب جو مرے گا وہ انہی کے آس پاس مدفون ہوگا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ ایام جاہلیت سے ہی آپ شراب سے متنفر تھے۔ مزاج میں شرم و حیا کا عنصر غالب تھا۔ ایک روز بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی کو بھی اپنا سطر عورت دکھانا پسند نہیں کرتا۔ ارشاد ہوا، کیوں؟ عرض کیا، حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ فرمایا، خدا نے اس کو تمہارے لیے اور تم کو اس کے لیے بے پردہ بنایا ہے۔ وہ جب کچھ دیر کے بعد دربار سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن مظعون نہایت ہی باحیا پردہ پوش تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر بھر شادی نہ کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ان کی شوق عبادت نے ان کو بیوی بچوں سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک روز ان کی زوجہ محترمہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں۔ امہات المومنین نے ان کو خراب حالت میں دیکھ کر پوچھا، تم نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟
تمہارے شوہر سے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مند نہیں۔ بولی مجھے ان سے کیا سروکار، وہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ امہات المومنین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عثمان کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ بولے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آقا کیا بات ہوئی ہے؟ ارشاد ہوا تم رات بھر عبادت کرتے ہو، دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔ عرض کیا جی ایسا کرتا ہوں۔ حکم ہوا ایسا نہ کرو، تمہاری آنکھ کا، تمہارے جسم کا اور تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ نمازیں بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اس کے بعد ان کی بیوی پھر امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ایک دلہن کی طرح معطر تھیں، گو کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر عمل کیا اور اپنی عبادات اور اپنے اہل خانہ کے حقوق پر توجہ دی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 لڑکے عبد الرحمن اور صائب چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اصحاب کا صدقہ ہم کو بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔